السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. کام کے سلسلے میں بات کرتے ہیں اب تھوڑی سی. آپ لوگوں کا 5 کلاس کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے سچا خواب. سچا خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے، نور الدین زنگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نور الدین زنگی جو تھے وہ نہایت عادل اور نیک دل بادشاہ تھے. ان کے خواب میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. کیونکہ دیکھیں، خواب دیکھنا تو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ہر انسان کو خواب نظر آتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، یعنی جو انہیں خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی سے کہا، نور الدین زنگی مجھے ان کے شر سے بچا. شر کہتے ہیں کسی شیطانی کام کو. تو مسلسل 3 راتیں ہو گئی تھیں انہیں یہ خواب دیکھتے ہوئے. تو وہ سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے. تو سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں جانے لگے تو انہوں نے بے شمار مال و دولت اپنے ساتھ لی، درباریوں کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف پہنچ گئے. تقریباً 16 دن کے سفر کے بعد جو ہے وہ مدینہ پہنچے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں ہوائی جہاز ٹرین وغیرہ تو تھے نہیں، لوگ جو تھے وہ اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. تو اس لیے 16 دن کے بعد وہ جب مدینے پہنچے تو مدینے پہنچ کر انہوں نے منادی کروا دی. منادی کا مطلب ہے اعلان کروانا. اعلان اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی وہاں کے رہنے والے کو جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ سب کو جا کر بتاتا ہے، اعلان کر دیتا ہے باقاعدہ کہ یہاں یہ کام ہونے والا ہے تو سب اس کام کے لیے تیار ہو جائیں. اسی طرح سے سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں کہا کہ سلطان نور الدین زنگی آئے ہیں اور وہ جو ہے دربار میں حاضر ہوں، سب چھوٹے بڑے اپنا انعام وصول کریں اور چلے جائیں. اسی طرح سے اگلے دن جب دربار لگا تو سلطان نور الدین زنگی نے جو ہے وہاں سب کو دیکھا، ان کے اپنے انعام و اکرام لیے اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو آج وسلم نے جو خواب میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جن کو اشارہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ بھئی مجھے ان کے شر سے بچا، وہ دو نظر نہیں آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام سے پوچھا. خدام کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو. تو اس وقت جو روضہ نبوی کی خدمت کرتے تھے ان سے کہا کہ تمام لوگ یہی ہیں، یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ تمام لوگ آئے اور اپنا انعام لے گئے. تو اس خدام نے عرض کیا کہ سب لوگ آ گئے، بس 2 ایسے بندے ہیں جو بہت خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں اور زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں. جب نور الدین زنگی نے یہ سنا تو نور الدین زنگی نے کہا کہ آپ ان دونوں کو یا تو میرے پاس حاضر کریں یا پھر مجھے ان کے پاس لے جائیں. لہٰذا نور الدین زنگی کے سامنے جو ہے انہیں لایا گیا. تو جیسے ہی نور الدین زنگی نے انہیں دیکھا تو یہ تو وہی لوگ نکلے جن کو آج وسلم نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا. تو وہ ان کی شکلیں دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو مجھے بتایا گیا تھا، خواب میں دکھائی گئی تھیں. اچھا، وہ جو ہے نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر لے جاؤ. خیر وہاں لے کے گئے. نور الدین زنگی نے جو ہے تمام گھر کا ان کے جائزہ لیا. تو ایک طاق میں قرآن رکھا تھا. طاق کہتے ہیں اس زمانے میں دیوار میں ایک چھوٹی سی الماری بنائی جاتی تھی جس میں وہ اپنا سامان رکھتے تھے. اسی طرح سے وہ وہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا. ایک کونے میں چند بوریاں تھیں اناج کی. تو نور الدین زنگی کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پر وہ حیران ہوتے کہ یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہرحال انہوں نے جو ہے پھر فرش پر جو بچھا ہوا بوریا تھا اسے اٹھایا. تو جب اسے اٹھاتے ہی دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. جب اس کے وہاں انہوں نے ایک خندق کھودی ہوئی تھی. خندق کا مطلب ہے کہ ایک گہرا گڑھا کھودا ہوا تھا. جب اس
کہ اندر سے دیکھا گیا تو وہ کھودتے ہوئے وہ روضہ نبوی تک پہنچ چکا تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی کو بہت حیرت ہوئی اور بہت غصہ بھی آیا کہ یہ دونوں کیا حرکت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے جو ہے بہت غصے میں اور بہت طیش میں آ کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہوں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں ہیں، ہمیں وہاں کی حکومت نے بھیجا ہے کہ آپ وہاں جا کر جو ہے وہاں روضہ نبوی کو کھودو۔ وہاں پر ایک خندق کھود کر وہ لوگ وہاں تک پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کی حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش نکالیں اور اسے بے آبرو کریں، معاذ اللہ۔ بہرحال انہیں اس بات پر بہت شدید غصہ آیا۔ جب وہ دونوں آدمی یہ باتیں سلطان نور الدین زنگی سے کر رہے تھے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم یہ کام بس ایک رات کا بچا تھا، ہم جو ہے اب بس روضہ نبوی تک پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک رات میں تیز آندھی چلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ سراپا جلال ہوئے، یعنی بہت زیادہ غصے میں آئے۔ تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور سلطان نور الدین زنگی نے اس تلوار سے ان دونوں شخص کے سر قلم کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں کو غصہ تو آتا ہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو اتنی بڑی حرکت کر رہے تھے تو نور الدین زنگی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان دونوں لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے نور الدین زنگی نے اپنے ہی دور میں، دور حکومت میں، انہوں نے جو ہے روضہ نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف گہری گہری خندق کھودے، یعنی اتنے گہرے گڑھے کھودے اور پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ سیسا کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک دھات ہوتی ہے اور بہت زیادہ مضبوط دھات ہوتی ہے، اسے پگھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف اس کی دیوار کھڑی کی اور اس کے بعد روضہ نبوی کو دوبارہ سے بنوایا گیا تاکہ دوبارہ جو ہے کوئی بھی انسان ایسی حرکت کرنے سے کے قابل نہ رہے یا ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے جو ان دونوں نے کی تھی۔ تو یہ آپ کا پورا سبق ہے، اس کا پورا خلاصہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اب جو ہے آپ اس کا جو کام ہے اسکول میں اویلیبل ہے، آپ اسکول آئیں، اس کے مشقی سوالات، الفاظ معنی، مشکل الفاظ، خالی جگہ، یعنی پورا مشقی سوالات جو کام ہے آپ کا ہے، آپ اسکول آئیں اور آپ یہ لے جائیں اور اپنی نوٹ بک پہ اتار لیں۔ اللہ حافظ۔